قرآن اعلان کر رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ او دنیا کے ایمان والو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہو جاتے ہو، مال و زر کے پیچھے تم بھاگتے ہو، مادیت کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ صاف سن لو باقی رہنے والی چیز تو آخرت ہے، کام آنے والی چیز وہ اعمال ہیں جو آخرت میں تم کو کامیابی دلائیں گے۔ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کے اسباب، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی سہولتیں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ دنیا کی آسائشیں سب دنیا میں رہ جانے والی ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ انسان ساری نعمتوں کو چھوڑ کر رخصت ہو جائے گا۔ کون ہے دنیا کا انسان جو ہمیشہ دنیا میں باقی رہنے والا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلاطین آئے، بڑے بڑے حکمراں آئے، بڑے بڑے نواب پیدا ہوئے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جن کے کپڑوں پر کوئی داغ نہیں لگتا تھا۔ دنیا میں وہ لوگ بھی آئے کہ جن کے پیچھے چلنے والے ہزاروں لوگ تھے، عالی شان محلوں میں رہنے والے، لیکن آج ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ؟ کہاں ہے فرعون اور اس کی حکومت؟ کہاں ہے نمرود اور اس کی بادشاہت؟ کہاں ہے دنیا کے بڑے بڑے عمراء اور بادشاہ؟ یہ آپ کے قریب میں نظام اسٹیٹ قائم ہوا اور کتنے تمطراق کے ساتھ، کتنے شان و شوکت کے ساتھ یہ نظام حکومت چلی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا۔ لیکن خدا کا نظام ہے، وہ جب چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اقتدار واپس لے لیتا ہے۔ اقتدار کے فیصلے دنیا میں زمین پر نہیں ہوتے، اقتدار کے فیصلے آسمانوں پر ہوا کرتے۔ ارشاد ہوا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ، خیر اور بھلائی سب اللہ کے ہاتھ میں۔ مسلمانوں اس حقیقت کو یاد رکھو کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کل نہیں رہے گا۔ آج اقتدار، حکومت، دولت کے نشے میں اگر ہم ہیں تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ چیزیں کام آنے والی نہیں۔